یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے, آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصر تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عادل امین صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اینتھنی اعجاز لیمل صاحب نے. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا اینتھنی صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. ہم دعا کریں. پہلے باپ, ہم اس تیرے زندہ کلام کی سچائیوں کے لیے شکر کرتے ہیں خداوند. تیرا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں, بخش دے کہ یہ کلام ہماری زندگیوں کو منور کرے, ہماری زندگیاں تیرے کلام سے روشن ہوں خداوند. اور خداوند اس کی روشنی وطن عزیز کے طول و عرض میں پھیلے خداوند. ایک بار پھر جب اس کلام کی روشنی سے ہم مستفید ہوتے ہیں, کلام روشنی پروگرام کی وساطت سے ہماری مدد فرما, کلام کو سمجھنے میں, سکھانے میں, سیکھنے میں مدد فرما. ایک بار پھر ہم برکت ٹی وی کی ساری خدمت کے لیے شکر گزار ہیں. برکت دے, اپنے جلال کے لیے استعمال کر, یسوع کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 3 باب پہلی 3 آیات. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر غور کر رہے تھے. آج بھی اسی میں سے بہت ساری سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے, اور ہمارا ایمان ہے بہت ساری نئی باتیں آپ سیکھ سکیں گے اور آپ کو بڑی برکت ملے گی. گفتگو کا آغاز ہم ڈاکٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح 3 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اچھا, اگر ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان میں 13ویں باب میں, جہاں خداوند یسوع مسیح نے بارہا خداوند کی بادشاہی کی تفسیر بھی کی, تشریح بھی کی, اور اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی کہ بادشاہی ہے کیا. ویسے وہاں تو آسمان کی بادشاہی لفظ ہے. بہرحال ہماری رہنمائی فرمائیں کہ وہاں پہ ایک تمثیل خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی دی ہے کہ اس بادشاہی میں کڑوے دانے بھی آ گئے ہیں. تو کیا یہ خدا کی بادشاہی میں, جب یسوع مسیح کا تو کرائٹیریا بڑا کلیئر اور واضح ہے آسمان کی بادشاہی کا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا, تو پھر کڑوے دانے بادشاہی میں کیسے, اور مطلب یہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. جی بہت شکریہ بھائی صاحب. سب سے پہلے تو نیکودیمس کا معاملہ کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا, جو باتیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نیکودیمس نے کی تھیں اس کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی. اور نیکودیمس نے جتنی باتیں کی تھی اس میں اقرار تھا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ تو ربی ہے, استاد ہے, تو معجزے جو دکھاتا ہے وہ اور کوئی دکھا نہیں سکتا, اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا. یہ سب اقرار جو ہیں نئی پیدائش کے لیے ضروری تھے. یہ وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر بالکل وہ بات کی جو اس کے اندر کی بات تھی, نئے سرے سے پیدا ہونے والی. اور نئے سرے سے پیدا ہونا شرط تھا کہ اس کے بعد ہی خدا کی بادشاہی کو دیکھا جا سکتا ہے, اور خدا کی بادشاہی نیکودیمس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. اب کڑوے دانے خدا کی بادشاہی میں کہاں سے آ گئے؟ یہ چونکہ تمثیل ہے اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے, اور یہاں ہمیں تقابل میں جانا پڑے گا, ہمیں ایک اور تمثیل کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ اس تمثیل سے تو سنڈے اسکول کے بچے بھی واقف ہیں. وہ بیج بونے والے کی مثال سے مشہور ہے. اس میں جب بیج بونے والا نکلتا ہے
تو اس کا بیج کچھ اچھی زمین پر گرتا ہے، کچھ راہ کے کنارے، کچھ جھاڑیوں میں، کچھ پتھریلی زمین پر. وہاں پر زمینیں جو ہیں وہ مختلف ہیں اور بیج ایک ہے. وہ چاہے جھاڑیوں میں اگے گا تب بھی وہی ہوگا، وہ پتھریلی زمین پر جڑ فٹافٹ پکڑ لے گا لیکن وہ بیج وہی ہوگا. اچھی زمین پر گیا ہے، جب وہ اگے گا تو بیج تو ایک ہی ہے. اور جو راہ کے کنارے ہے وہ بھی جب اگے گا تو بیج تو ایک ہی ہے، اس کا تعلق بیج سے ہے. اور یہ جو دوسری مثال ہے کڑوے دانے والی، اس میں ایک دشمن کا ذکر ہے. اس میں ایک دشمن کا ذکر ہے کہ دشمن نے وہ کڑوے دانے جو ہیں وہ اس کھیت میں ڈال دیے ہیں. اور جب مشاہدہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ کیا نکل رہا ہے، تو وہ مالک کو جا کر خبر دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہو گیا کہ کڑوے دانے بھی ڈال گیا. تو مالک کا یہ فیصلہ کہ انہیں بڑھنے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتظام خدا کی بادشاہی کا نہیں ہے، یہ دشمن کا کام ہے کڑوے دانے. تمثیل کے بعد جب ہم وضاحت پر آتے ہیں تو اس تمثیل کا اشارہ مستقبل قریب میں قائم ہونے والی کلیسیا اور اس کلیسیا کے میدان یعنی کھیت کے بارے میں ہے کہ جب یہ بڑھے گا کام کلیسیا کا، گواہی کا کام، انجیل کی منادی کا کام بڑھے گا، تو ہمیں بائبل مقدس میں ہی رسولوں کے زمانے میں ہی اس تمثیل کی سچائی نظر آ جاتی ہے. بہت سے جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوئے. اب جھوٹے استاد خدا کا پاک روح تو برپا نہیں کرے گا نا. نہ ہی خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو لے کر کوئی جھوٹی تعلیم دے سکتا ہے. لیکن ان جھوٹے استادوں نے لوگوں کی سوچوں کو اتنا بیوقوف بنا دیا ہے، معصوم لوگوں کو اتنا انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اب اچھائی اور برائی کی پہچان ہی ختم ہو گئی. لوگوں کو ہر جھوٹا نبی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا خدا کے قریب ہے اور یہ اس سے زیادہ تو کوئی اور قریب ہے ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پر جو ان کو بڑھنے دینے والا جو رائٹ ہے یا ان کو جو چھوٹ دی گئی کہ ان کو بھی بڑھنے دو، اصل میں بادشاہی کا یہ مرکزی اصول ہے. اگر کوئی شخص بادشاہ ہے تو یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سب کو وہ فیسلیٹیٹ کرے، لیکن جب ان چیزوں کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا پھر کوئی لحاظ نہیں ہوگا سزا اور جزا کے وقت. ٹھیک ہے، اگر وہ کڑوے دانے وہاں پر بڑھ رہے ہیں تو ساتھ جو پہلے اچھا بیج ہے اس کی بھی تو شناخت یہیں پر موجود ہے نا. اچھی تعلیم دینے والے بھی تو یہیں پر موجود ہیں. دنیا بھر میں سب سے جو سمجھا جاتا ہے کہ کلیسیا کو اگر کسی طرح کا خطرہ ہوتا ہے، باہر سے کلیسیا کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. باہر تو کلیسیا پیغام لے کر پہنچتی ہے اور لوگ قبول کرتے ہیں. باہر خطرات نہیں ہیں کلیسیا سے، باہر کلیسیا کے لیے خطرات نہیں ہیں. کلیسیا کے اندر جو خطرات ہیں وہ کڑوے دانے. کچھ ایسے لوگ ہمارے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں جو اپنی کسی سوچ کو، کسی نظریے کو یا کسی کی سوچ کو یا کسی کے نظریے کو ملازمت کے طور پر یا مالی فائدے کے لیے کلیسیا کے اندر لے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کڑوے دانے کہا گیا ہے. دشمن جو ہے انہیں اسی کھیت میں جو اچھے بیج کے لیے ہے صحیح اور وہاں پر اچھی فصل کا ہونا اس سے توقع کی جاتی ہے کہ اچھی ہی فصل ہو، وہاں پر یہ کڑوے دانے جو ہیں جھوٹے استاد، بدعات پر مبنی تعلیمات، من گھڑت نظریات پر مبنی انڈیویجولز کی کتابیں، جنہوں نے میرا نہیں خیال کہ یہ سیمنریز وغیرہ تو بہت بعد کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی زندگی میں روٹین سے چرچ بھی گئے ہوں. وہ کتابیں لکھ چھوڑتے ہیں اپنی عجیب عجیب. میں چونکہ میرا شعبہ ہے یہ ٹرانسلیشن کا، انڈیویجولز کی جو کتابیں آتی ہیں انہیں بڑی احتیاط سے پڑھیں. اس میں عموماً کڑوے دانے ہیں. درست فرما رہے ہیں. اس میں ذاتی نظریات ہیں بجائے کہ بائبل کے نظریات ہوں.
اس میں ذاتی نظریات ہے. ذاتی نظریات کسی شخص کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو خدا کے لوگ ہیں جنہیں اچھے بیج، پیچھے جو تعلیم تھی اچھے بیج کی، اس کے لیے زمین جیسی مرضی ہو، لیکن بیج اچھا تھا، ایک طرح کا بیج تھا. لیکن یہ جو کلیسیا کا دور ہے جس کا آغاز ہوا، اس میں کھیت وہی ہے، ایک کلیسیا. اب اس میں راہ کنارے یا پتھریلی زمین یا جھاڑیوں کا ذکر نہیں، اچھی زمین ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، اچھا بیج اگ رہا ہے. دشمن آیا اور اس میں بیچ میں کڑوے نمائندے، اس نے غلط نمائندے، بدعت پر مبنی نمائندے، اپنی تعلیمات اور گمراہ کرنے والے ایسے لوگ شامل کر دیے جو تعلیم کے نام پر اصل میں سچائی کی تعلیم کو سبوتاژ کر رہے ہیں، اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ان کڑوے دانوں کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ان کو بڑھنے دو، تو آج کلیسیا بھی پتہ نہیں کتنے فتوے لگا رہی ہوتی، ایک دوسرے پر فتووں کا بازار گرم ہوتا، قتل و غارت گری ہوتی، کسی کو قتل کیا جاتا، کسی کو سنسار کیا جاتا، پتہ نہیں کتنی نفرت بڑھتی. لیکن یہ بات کرنے سے کہ انہیں بڑھنے دو تاکہ یہ بڑے ہوں تو پھر چھٹائی کریں نا. ابھی تو ہو سکتا ہے ہم چھٹائی کے چکر میں کچھ اچھی فصل ہے اس کو بھی خراب کر لیں. تو انتظار کرنا، اچھی زمین میں رہتے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں، ہمیں اس لائق ہونا چاہیے کہ ہماری اچھائی ان برے لوگوں کے درمیان قائم رہ سکے. ہم ان کے ساتھ ہماری گرافٹنگ نہ ہو جائے، ہم ان سے اثر نہ لے لیں، وہ پھل ہماری شاخوں پر لگنا نہ شروع ہو جائے. ہمیں اچھے ہی رہنا ہے، بڑھنا ہے. وہ بڑھتے ہیں، بڑھتے رہیں، ان کی عدالت نزدیک ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت، بڑی بابرکت باتیں. اور ناظرین، ہمیں بہت کیئرفلی خداوند کے جو آج کل خادم ہیں ان کے بارے میں کیئرفلی اپنا ڈیسیژن لینا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے خدام ایسے ہیں جو ان کڑوے بیجوں کی مانند ہیں اور کلیسیا میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، چرچز میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو خدا کے کلام کی غلط تشریح بتا رہے ہیں اور غلط روایات جو ہیں وہ متعارف کرا رہے ہیں جو خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہیں. ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو آج کل مل رہی ہیں، اور جن کا خدا کے کلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسے نام نہاد جو خدام ہیں وہ ثابت بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ جی کلام میں سے فلاں جگہ دیکھ لیں، فلاں جگہ، مطلب ایسی رسومات کو متعارف. تو بہت کیئرفلی ہمیں اپنے فیصلے لینے ہیں کہ آیا کوئی خدا کے کلام کے مطابق چل بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا کے کلام سے منافی بات کرتا ہے اس کا تو ہمیں قطعاً کبھی کسی صورت بھی یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بہترین استاد اور ہمیں سمجھانے سکھانے والا جو ہے وہ روح القدس ہے، جو کلام کے وسیلے سے بولتا ہے اور کلام ہی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. سو بہت کیئرفلی ہمیں ایسے لوگوں پر یقین کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے. آگے بڑھیں گے اور اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جو جواب دیا ہے اس سے سوال کا اندازہ لگانا نہ خاصا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اب نئے سرے سے پیدا ہونے کی گفتگو کی ہے یا بات کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریسیوں، یہودیوں، فقیہوں اور صدوقیوں کے پیچھے جو لاجک ہے اس کو جانتے ہیں کہ یہ سمجھتے کیا ہیں، ان کا خیال کیا ہے. اب سوال جو جواب یہاں پہ یسوع مسیح نے دیا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے اندر جو پایا جانے والا سوال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ اور ان کا ایک گمان ہے کہ ہم تو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، مطلب ہمارے علاوہ کس نے جانا ہے، بلکہ وہ تو سمجھتے کسی اور نے تو جانا ہی نہیں ہے، وارث ہی ہم ہیں. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ بائبل مقدس نیا عہد نامہ اور اناجیل اربعہ میں خصوصی طور پہ مختلف جگہوں پہ نشاندہی کی گئی ہے اس بات کی کہ یہودیوں نے یہ کلیم کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بادشاہی کے وارث ہیں. ہماری رہنمائی فرمائیں اور ذرا ثابت کر دیں اس بات کو. میں تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لوں گا معذرت کے ساتھ. پہلی تو بات یہ ہے
کہ اس کے یوحنا 3 باب میں نکودیمس آتا ہے. دیکھیں بائبل کو جب تک آپ ایک سیاق و سباق میں نہیں دیکھیں گے, کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے, صرف یہاں پڑھ کے نہیں سمجھ آتی. اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھنا پڑتا آپ کو, پھر آگے دیکھنا پڑتا کیا کیا گیا, پھر یہودی تھنکنگ کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہودی یسو یہودی تھا, یہودی اسکرپچر کوٹ کر رہا تھا, یہودی کلچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلی بات دیکھیے, میں نے ذکر پہلے ایپیسوڈ میں کیا کہ لوگ تحقیق کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ کہ منتظر تھے کہ مسیح آئے گا. اب تیسرے چیپٹر میں یہ بڑا دلچسپ ہے کانٹیکسٹ. جب نکودیمس آتا ہے, یہ آیت غور طلب ہے, اس نے وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں, ایڈمٹ کرتا ہے, اقرار کر رہا ہے. کیوں کہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ معجزہ بھی دکھا دیا, ٹھیک ہے, اس کی پتہ بھی لگ گیا, خدا کا برا ڈکلیئر کر دیا, تو ایڈمٹ کرتا ہے. کوشچنز وہ 2 کرتا ہے, ایک سوال 4 آیت میں اور ایک سوال 9 آیت میں نکودیمس کا. اور پہلا کوشچن اس کا یہ ہے کہ آدمی بوڑھا ہو کر کیسے پیدا ہو سکتا ہے, جبکہ جو گریک سجیسٹ کرتا ہے اٹ سمپلی مینز اوپر سے پیدا ہونا. اٹ سمپلی مینز دیٹ نئی پیدائش مینز گاڈلی انٹرونشن, اوپر سے, آسمان سے, اوپر سے, یعنی خدا کی مرضی سے. لفظی ترجمہ جو کریں گے آپ, اوپر سے پیدا ہو. اوکے. اب جو اگلا سوال ہے وہ کہتا ہے کہ تو استاد ہو کر نہیں جانتا. ٹھیک ہے. نکودیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کروں گی, یعنی کیسے پیدا ہوگا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے, جو ایک ویو ہے, میں اس لیے کہتا ہوں اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ چیپٹر ورس 2 اور 3 بات کچھ اور ہے اور یسوع بادشاہت کی بات کر دیتا تیسری آیت میں. اب جو کچھ سکالرز کہتے ہیں, کچھ علماء کا یہ خیال ہے, یہ ڈسکس کرنے آیا اس کے ساتھ کہ بتا کہ تو اگر مسیح ہے تو ہم تیرے ساتھ لگے اور بادشاہت کا قیام کریں, کیونکہ روم کی سلطنت تھی. کیونکہ آج بھی آپ کسی بھی یہودی عالم سے بات کریں, مجھے 3-4 دفعہ اتفاق ہوا ہے سینیگاگز میں, مطلب ریبائز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا, ایک بات کرتے ہیں وہ. ایک دفعہ اتفاق مجھے سنگاپور میں ہوا, 2 دفعہ مجھے جرمنی میں ہوا, اسٹوٹگارٹ اور ہائیڈلبرگ میں, ایک دفعہ انگلینڈ میں بھی ہوا. ایک بات کرے گا وہ یہودی ربی استاد جو ہے, وہ کہے گا جب مسیح, وہ اس لیے نہیں یسوع کو مانتے نا کہ آمد ہوگی, وہ کہہ رہا جب مسیح آئے گا تو سارے بنی اسرائیل میں آئیں گے اور وہ اپنی سلطنت کو, بادشاہت کو قائم کرے گا. اب اس کے پیچھے ایک اور بھی کانسیپٹ ہے جو داؤد کا کوننٹ ہے, ڈیوڈک کوننٹ آف دا ایور لاسٹنگ کنگڈم. میرا خیال, مجھے سوری میری ہیلپ کریں, میرا خیال جب یوسف کو وہ کہتا ہے نا فرشتہ آ کے کہ, اور وہ اپنے کہ داؤد کا تخت وہ اس کو تجھے دے گا. وائی؟ بیکاز وہ پرومس تھا فار ایور اینڈ ایور. اور اس کے پیچھے بڑے اسٹرانگ کانسیپٹس ہیں. فار ایگزامپل وی بلیو کرتے ہیں کہ تھرو دا مسایا گاڈ ول ریٹرن دا کنگڈم آف اسرائیل. خاص کر اگر آپ, خیر وہ اگر 7 باب کی یسایا کی انٹرپریٹیشن میں جائیں تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس دا سیم ٹائم زبور 45, 93, 96, 97 سے 99 زبور 99 تک, یہ انتھرونمنٹ کے سامز ہیں, تخت نشینی کے سامز ہیں. اس کے پیچھے پھر وہ داؤد کی سلطنت, دا ڈیوڈک پرومس, جو خدا نے اس کے ساتھ کہا کہ تیری سلطنت قائم رہے گی. اب اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نسب نامہ لوکا کا اور متی کا کیوں فرق ہے. متی کا یوسف کی طرف سے وہ آپ کو لے کے جاتا ہے, لیکن لوکا کا مریم کی طرف سے. اس کا ایک اور بڑا ریزن ہے, کبھی ڈیٹیل میں جائیں, کیونکہ یروبعام کی وجہ سے اس پیڑھی پر لعنت تھی, یعنی یوسف کی سائڈ سے, تو وہ تو پھر درستی نہیں تھا اگر یسوع وہاں سے آتا. سو جیزس از سن آف اے وومن. ٹھیک ہے. مریم کی جو پیڑھی تھی اس طرف کرس نہیں تھی. ٹھیک. اب یہ اٹس ویری سگنیفیکنٹ. میں اس لیے کہتا ہوں کانسیپٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب اس ساری پس منظر کے اندر یہودی یہی سمجھتے ہیں ہم لاڈلے ہیں. اور لاڈلے, ایک دعا ہے, میں آپ حیران ہوں گے, میں نے پڑھی, میں حیران ہو گیا. بائبل میں نہیں آتی, لیکن جب آپ روایت پڑھتے ہیں یہودی, وہ کہتے تھے یہودی فریسی, وہ دعا کرتے شکر ہے کہ میں عورت نہیں اور میں غیر قوم نہیں. کیونکہ وہ کہتے تھے غیر قوم جو ہے وہ دوزخ میں
ईंधन है, यस, ठीक है, ये इनका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। बट न्यू टेस्टमेंट जो जब यीशु बात करता है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। अब यहां पर जब निकोदेमुस बात करता है तो वो जब इसको एक इंटरप्रिटेशन बड़ी दिलचस्प थी। वो इस सारी गुफ्तगू में व्हाट इज निकोदेमुस जो एनालाइज कर रहा है ना, वो ये एनालाइज कर रहा है कि यार ये तो जिस बादशाह की बात कर रहा है उसका ताल्लुक जमीनी बादशाह से नहीं है। थ्रू आउट द न्यू टेस्टमेंट में दे वर होपिंग के, अब मैं आप चले एक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखें लूका इमाल 1 बाब में जाए, जब यीशु साउथ फरमाते हैं 1 बाब की 6 आयत, और जब वो उठाया जा रहा पस उन्होंने ये पूछा कि आए खुदावन क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही अता फरमाए। यीशु आसमान पर उठाए जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन फिर कर रहे हैं। उनके माइंड में यही था। अब आप मूसा की राह पर देखें, हमारा ख्याल था मखलिसी। अब देखें न्यू टेस्टमेंट जब बादशाह की बात करता है ना, वो इंक्लूसिव है। ये खूबसूरती है मसीहत की, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मीन्स कि सब शामिल है, कि जापानी भी आ जाएगा, अपना कोरियन भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, जो भी आ सकता है। ये हमारी खूबसूरती। कुछ मज़ाहब में आप शामिल नहीं हो सकते। तो इसमें जो नए सिरे से मीन्स इज न्यू बर्थ। मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, पासपोर्ट। आपके पास है पासपोर्ट? यस। उसकी अजरा की भी डेट है और एक्सपायरी की है। यस। ठीक है ना। मैं समझता हूं कि हर शख्स दुनिया में जो आता है ना, जिस दिन वो पैदा होता है उसका जिंदगी का पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू है। दाखिल हो गया ना, पासपोर्ट मिल गया उसको, और जिस दिन वो मरता है उसके डेट पासपोर्ट की एक्सपायरी है। आपने ट्रैवल किया है, मैं खैर मैंने बहुत ट्रैवल किया है। यस। पासपोर्ट में ट्रैवल हो सकता है? नहीं। क्या चाहिए? वीजा ठप्पा लगा होगा तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। 3 बाब की बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। यहूदी कहते थे जनाब ठप्पा साढ़े को लिया गया, लेकिन यीशु ने कहा नहीं। 3 बाब 16 आयत, जो कोई क्या यहूदी वहां पे लिखा है, इसराइल लिखा हुआ नहीं, जो कोई ईमान लाता है, काला पीला नीला सिख हिंदू जो भी ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी पाए। जिसके पास बेटा है, जिसके पास इसराइल के पास बेटा है, लिखा वहां पे यहूदी के पास बेटा है, जिसके पास बेटा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पासपोर्ट जिंदगी में हमेशा की जिंदगी के वीजे का ठप्पा लगवाओ। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हमने खुदा के कलाम में से जानी हैं, सीखी हैं, और यकीनन आप सब बरकत पा रहे हैं। नाज़रीन, ये सिलसिला भी जारी रहेगा। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो अब खुदा के बंदे के वसीले से खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, और यकीनन हम सब बरकत पा रहे थे। आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ हम एक दफ़ा फिर डॉक्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। खुदा की बादशाही के ताल्लुक से हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और चूँकि बाइबल मुक़द्दस का बहुत बड़ा टॉपिक है और कई सरमन्स, बहुत कुछ कहा जा सकता है, कई सेमिनार्स किए जा सकते हैं, और जितनी भी देर हम सीखना चाहें, चूँकि ये एक टॉपिक बहुत, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी बहुत फोकस किया है और बहुत ज़्यादा तालीम भी दी है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये क्या कोई नया कॉन्सेप्ट है या पुराना कॉन्सेप्ट है? क्या सिर्फ इसकी हमें जड़ें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से नज़र आती हैं, या इससे पीछे भी कोई हमें शवाहिद मिलते हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं खुदावंद की बादशाहत के ताल्लुक से? बादशाहत का अगर हम इस नज़रिए की तारीख़ को जानना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो रिसेंट हिस्ट्री हमारे पास है वो लफ्ज़ बादशाहत का मुकम्मल अहाता भी कर सकती हो। ये बहुत ही कदीम नज़रिया है, और बादशाह से या बादशाहत में जो लोग हैं उनकी कुछ तवक्कुआत हैं और कुछ रवैये हैं जो मिलकर एक बादशाहत तश्कील देते हैं।
جس بادشاہت سے ہم واقف ہیں ریسنٹ ہسٹری میں، اس میں ہمیں ایک شخص جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا، اس کے سامنے اس کے کچھ وزیر اور مشیر ہوں، اس کے پاس ایک فوج ہو اور بڑا دبدبہ اور اختیار اس کے پاس ہو، تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ یہ خود ساختہ بادشاہت کا نمونہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ ہونا ایک ایسا اختیار ہے، ایک ایسا ماحول ہے جس میں مکمل اختیار ہونے کے باوجود مکمل خاکساری بھی ہے، اور رعایا کا سب سے بڑا خادم بادشاہ ہوتا، تب تو بادشاہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بادشاہ تھے۔ لیکن ہوتے ہوتے لوگوں نے اپنے لیے بادشاہت کو نئے معنی دینا شروع کر دیے، نئے زاویے انہوں نے بیچ میں لانا شروع کر دیے۔ دیکھیں، جب خدا ہوا کو بنا کر آدم کے پاس لایا تو وہ کہتا ہے اب یہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یہ تو ناری کہلائے گی۔ یہ بادشاہت کا اعلان کیا، اور جب کہ اس کے پاس جو اختیار خدا نے دیا تھا وہ خاصا وسیع ہے، ساری دنیا کو معمور اور محکوم کرو۔ تو بادشاہ، اگر ہم یہاں پر تصور کریں کہ آدم کو بطور بادشاہ یہ اختیار دیا گیا تھا، تو صرف اس کا کام محکوم کرنا نہیں تھا، پہلا حکم کا حصہ تھا معمور۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اس زمین کو ضرورت تھی اس کی ذمہ داری آدم پر تھی کہ وہ انہیں فراہم کرے۔ ہوتے ہوتے روئے زمین پر طرح طرح کی بادشاہت اس نے سر اٹھانا شروع کیا۔ وہ لمک جو ہے وہ اپنی بیویوں سے کہتا ہے لمک کی بات پر کان لگاؤ، میرے سخن پر ذرا کان لگاؤ، دھیان سے سنو میں کیا کہنے لگا ہوں، میں نے ایک شخص کو مارا۔ اچھا بھئی، یہ روب اور دبدبہ اپنی بیویوں کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور جب ہم اس رویے کو وسیع پیمانے پر دیکھتے ہیں، اس کی وسعت دیکھتے ہیں، کبھی ہم نمرود کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم فرعون کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ رعایا سے طاقت چھین کر، مطلب ان کی افرادی قوت کو چھین کر، ان کے وسائل کو چھین کر جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، یہ اسے بادشاہت کہتے ہیں۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا ظلم ہے۔ بادشاہت کا جو کانسیپٹ ہے، اگر اس کو لغوی معنوں میں دیکھا، اصل معنوں میں اگر دیکھا جائے تو زمین پر بھی سب سے زیادہ ذمہ دار شخص، تمام ضروریات کو پورا کرنا جس کی ذمہ داری ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہت قائم کرنا زمین پر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو خیر، ہوتے ہوتے ہم مطلب مغلیہ بادشاہت کا بھی ہمارے سامنے ہے، یہ انگلینڈ کی بادشاہت بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو بادشاہت اپنے اصل معنویت سے نکل کر سیاست میں اور ریاست کے نظام میں پھنس کر اس معنویت سے تو نکل گئی۔ اب اس کا موازنہ خدا کی بادشاہی کے ساتھ کرنا ہو، اور پھر اس میں وہ پاسپورٹ پر ٹھپا لگا کر جب ہم خدا کی بادشاہی میں قدم رکھ لیتے ہیں تو کیا خدا کی بادشاہی میں بادشاہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی تو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اگر یہودی خداوند یسوع مسیح کو تخت پر بٹھانا چاہتے تھے تو ان کی توقعات کیا تھی؟ ان کی توقعات یہی تھی کہ ہمارے پاس، ہمارے سر پر، ہمارے وجود کے ساتھ جتنی مشکلات اس وقت منسلک ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ، ان سب کا خاتمہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ ان کا مقصد نہیں تھا۔ خدا کی بادشاہی اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے، مطلب زمینی اور آسمانی اس بادشاہی میں جو فرق ہے وہ یہ دیکھیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا، اپنی پرانی رعیت میں سے نکل کر، پرانے طرز زندگی میں سے نکل، اس میں آپ مطلب دائیکی میں بھی چوری کر رہے ہیں، آپ دیگر چیزوں میں بھی ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائیوں سے پیسہ اینٹھ کر رومن گورنمنٹ کو خوش کر رہے ہیں۔ تو بادشاہی، آپ کو تو ایک نئی بادشاہی کی ضرورت ہے، اور اس بادشاہی کے لیے جو رویہ چاہیے ہوگا، اگر بادشاہ آپ کو یسوع چاہیے
جو کہتا ہے کون ہے مجھے جو گناہ ثابت کر سکے، پھر وہ کہتا ہے زمین آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے. تو ایسے بادشاہ کی رعایا کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسا مزاج مسیح یسوع کا ہے ساری رعایا کا بھی مزاج ویسا ہی ہو. خود ہی سے انکار کرنا بھی نئی پیدائش ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا، یہ بھی نئی پیدائش ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، یہ بھی نئی پیدائش ہے. وہ نئے کام جو آپ کو دنیا کی رعایا میں، دنیا کی کسی سلطنت میں ہوتے نظر نہیں آتے، وہ آپ کی زندگی میں آئے تو خدا کی بادشاہی ہے. اس میں آپ کو سیکریفائس زیادہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس کا موازنہ زمینی بادشاہت سے کیا نہیں جا سکتا. اس کے بعد ایک عدالت ہے. وہ زمینی سلطنتیں جو ہے وہ جانبداری میں اور پتہ نہیں کن کن معاملات میں ان کی عدالت کا نظام بھی مشکوک ہے. لیکن خدا کی عدالت اور خدا کی بادشاہی دونوں خالص، سچے، بے عیب اور دائمی ہیں. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور خدا کی بادشاہی کا جو کانسیپٹ ہے ہمیں باغ عدن ہی سے نظر آ جاتا ہے، اور ببلیکل تھیولوجی کے مطابق اس کا ایک لمبا سفر ہے اور ابھی بھی یہ جاری و ساری ہے. اور جب 1000 سالہ بادشاہت یعنی مسیح جب اپنی پوری قوت کے ساتھ آئے گا تو اس وقت لوگ اپنی آنکھوں سے اس بادشاہت کو دیکھیں گے، اس بادشاہ کو دیکھیں گے کہ کس بڑے اختیار کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ وہ یہاں پر بادشاہت کو قائم کرے گا. آج بھی بہت سارے لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں دراصل وہ اسی بادشاہی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور اس کے شہری بنتے جا رہے ہیں. لیکن جو بھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کیے ہوئے ہیں وہ اس بادشاہی میں اس کے وارث نہیں ہو رہے. تو بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا، سمجھنا کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا، یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا، اپنی پرانی زندگی کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تاکہ ہم اس بادشاہت کے وارث بن سکیں، اس کا حصہ بن سکیں. اور مسیح جو ایک دفعہ پھر آنے والا ہے اور پورے جاہ جلال کے ساتھ آنے والا ہے اور پوری قوت کے ساتھ آنے والا ہے، اس کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. آگے بڑھیں گے اور اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جب خدا کی بادشاہی کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے مقدس متی بیان کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی، اور باقی تینوں اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، خدا کی بادشاہی لکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لاجک ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایک جگہ آسمان کی بادشاہی ہے دوسری جگہ خدا کی بادشاہی؟ کیا دونوں فرق ہیں یا کوئی ایک ہی یہ بادشاہی ہے؟ تھینک یو. اچھا دیکھیے، جو کنگڈم آف گاڈ ہے یا خدا کی بادشاہی، یہ 68 ٹائمز ہے گاسپلز میں. اور جو کنگڈم آف ہیون آسمان کی بادشاہی، یہ 32 مرتبہ ہے، لیکن میجورٹی متی کے اندر ہے. اب اس پر لوگوں نے بہت ریسرچ کی، پی ایچ ڈی تھیسس بھی ہیں کنگڈم آف گاڈ کے اوپر، خاص کر متی کے ریفرنس سے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک کہتا ہے کہ یار یہ سیم ہے، کچھ رائٹرز لکھتے ہیں کہ سیم تھنگ، انٹرچینجبل ہے، اٹس اے سیم تھنگ، فرق کوئی نہیں ہے. لیکن وائنز کی ڈکشنری بڑی اچھی ایکسپوزیٹری ڈکشنری، بڑا اچھا اس کو ایکسپاؤنڈ کرتا ہے، اسکوفیلڈ کرتا ہے بڑا اچھا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ دا سیم. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میری ایک جب میں کورس کر رہا تھا اوورسیز، تو میرے اس پہ متی پر ایسے تھا اسی کے اوپر، وہ پتہ نہیں میں نے کہاں رکھا، ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہیں ملا مجھے. اینی وے، کنگڈم آف گاڈ جو ہے نا، خدا کی بادشاہی، جو وائنز اور اسکوفیلڈ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ایز اے سیپریٹ تھنگ، علیحدگی سے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ ایگزسٹس، یہ اس لیے قیام ہے اس کا کہ اٹس دی گلوری آف گاڈ، خدا کا اختیار، اس کی اتھارٹی، اس کی ہولینس، اس کا قانون، اس کی اکنالجمنٹ ان دی ہارٹس آف دا بلیورس. وہ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے. اب جو دوسرا تصور ہے نا کنگڈم آف ہیون، وہ کہتا ہے کہ اٹ از ڈسٹنکٹو فرام دا کنگڈم آف ارتھ، یعنی اس سینس میں نہیں ہے
لیکن یہ وہ خدا کی بادشاہی جو زمین پر ہے، جو کنزیوم ہو، جو جس کی کنزیومیشن ہوگی مسیح کی دوسری آمد کے اوپر. پھر وہ ملینیم کا آ جاتا ہے نال دیٹ، میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اوکے، اب ایک سوال وہ جو کانسیپٹ کا کہ کڑوے دانے، وہ ایکچولی آسمان کی بادشاہت کا تصور ہے. when the kingdom is on the earth. ٹھیک ہے. اب یہودی پس منظر میں یہ بڑا کی کانسیپٹ تھا. اگر آپ متی 23 میں ہیکل کے اندر ہے، 24 میں ہیکل کی بربادی ہے، پھر وہ اوپر جا رہے ہیں، وہ پریشان ہیں اور وہ سوال کرتے زیتون کے پہاڑ پر جا کر. ادھر بھی وہ 3 کیٹیگریز ہیں کویسچنز کی. اور اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے is to understand the coming of Jesus Christ. اب وہ کہتا ہے نا، یعنی پوائنٹ اس کا کہنے کا یہ ہے کہ اس کو 2 طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. کڑوے دانے اگر یہ چل رہی ہے، اس میں سب چیزیں ایماندار کا ٹسل ہے. ٹھیک ہے. سینکٹیفیکیشن از اے ٹسل بٹوین بلیورز اون لائف ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ٹسل ہے، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن اس کی رہائی کب ہے ایسکٹالوجی کے حساب سے؟ when the coming of Christ وہ کنگڈم ہے، یا when we die ہم اوپر جا کے ہم بری ہوتے ہیں ان باتوں سے. تو اس دنیاوی بادشاہت کے اندر جو ٹسل رہے گی وہ ٹسل رہتی ہے، جس کی فائنل میں نے بتا دیا. اب جو عادل صاحب نے بڑا اچھا وہ تمثیل دی، اٹس ویری انٹرسٹنگ. ادھر وہی ویو ہے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں، جب آپ نے توبہ کر لیا آپ بادشاہت کے، میں کدھر کہتا ہے افسیو میں کہتا ہے ہم نے روح کو بیانے میں دے دیا. پطرس پولس لکھتا ہے جب بیانہ ہو گیا تو آپ کی سیٹ پکی ہوگی، سودا پکا ہو گیا. تو وہ تو ہے نو ڈاؤٹ. لیکن جب ہم اس زندگی سے گزرتے ہیں، یوحنا بڑا کلیئر اس معاملے میں، خطوط اس کے، یہ ہماری ٹسل رہتی ہے، اسٹرگل رہتی ہے. تو یہ اسٹرگل آسمان کی بادشاہت کی بات کرتا ہے. اس میں وہ کڑوے دانے کا ویو بھی آتا ہے، بہت سے غلط بھی لوگ آ جاتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کئی دفعہ بچوں نے کہا کہ سر ہم ہر دفعہ اقرار نامہ کیوں کرتے ہیں چرچ کے اندر؟ تو میں نے کہا یہ پچھلے ہفتے سوچ تو نے کتنے غلط کام کیے. میں نے کہا بتا نا مجھے. کہتا انکل وہ، میں نے کہا کیے ہیں؟ کہتا ہاں. تو میں نے کہا اس لیے پھر ہم کہتے ہیں. میں نے کہا جب شہر بانی میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر پرکھو اپنے آپ کو. ہم کیوں پرکھتے ہیں؟ بیکاز سو مینی تھنگ، ہم غصہ آ جاتا ہے، غلط بات بول دیتے ہیں، سو مینی شارٹ اکاؤنٹ تھنگز ہیپن ود اس. تو یہ بڑا کلیئر، میرے لیے بڑا تھوڑا سا بڑی دیر بعد میں نے دیکھا وائنز اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. تو آسمان کی جو خدا کی بادشاہت از سم تھنگ جہاں پر اس کی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، گاڈز الٹیمیٹ اتھارٹی. اب یہودی بھی یہ بات کرتے تھے، اور دعائے ربانی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند تیری بادشاہی. Now the view is کہ we are looking forward for that kingdom of God جس کے اندر یعنی پرفیکشن ہوگی. Praise God. اور ایماندار، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ سورج بھوک نہیں دیا اور سارا کچھ. کرنتھیوں میں کہتا ہے ایسے پل میں ہم تبدیل ہو جائیں گے and all that. یہ وہ کنگڈم آف گاڈ ہے. اور میں ادھر ایک اور بات کرتا ہوں، جب ہم انتقال فرمانے کا ہوتا ہے نا زندگی میں مسیح کے لیے، مسیحوں کے لیے، دیکھیے میں ایک اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ہمارے نیبرز مسلمس تھے، بڑے اچھے ہمارے تھے تعلقات تھے، وہ بھی آگے افسوس کرنا ہے. ہم نے آپس میں فیملی نے فیصلہ کیا، سردیاں تھیں، ہم نے کہا یار پراپر تیار ہو کے آنا. ہم لوگوں نے سوٹ پہنے، ٹائی لگائیں. تو میرا بنوئی آپ کو سنگنگ لیڈ کرتا، ہم نے گٹار بجائے، گیت گائے اور فیونرل لے کر چلے گئے. ہم دفنا کے آئے. وہ 2-3 دن کے بعد وہ دوبارہ آئے ہمارے پاس افسوس کرنے، نا بالکل سامنے رہتے تھے ہمارے. کہتے ہیں یار ہم 3 دن سے بڑے پریشان تھے کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، آپ نے گیت گایا، آپ اتنے اچھے تھے، اور آپ کے ماتم کچھ نہیں، کوئی رونا پٹنا نہیں ہو رہا تھا. تو میں اس پر میں نے کہا دیکھیں بھائی افسوس ہے، میں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ایمان کے مطابق انتقال جو ہے، موت جو ہے، وہ ایک دروازہ ہے جو ہم الٹیمیٹلی خدا کے حضوری میں چلے جاتے ہیں، اس بادشاہ میں داخل ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارے لیے یہ ایک شادمانی ہے. میں نے کہا ویسٹ میں کچھ چرچز ہیں وہ اس کو جنازہ نہیں کہتے بلکہ سیلیبریشن کہتے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. پھر میں نے ان کو ایک تمثیل سنائی، سٹوری، ایگزیکٹ سٹوری ہے، اٹس ویری انٹرسٹنگ. لارڈ ٹامسن پبلیکیشنز کے بڑی ہستی ہے. ایک بک لانچنگ تھی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, इनकी किताबें हैं पॉजिटिव थिंकिंग, बड़े अच्छे प्रीचर हैं, वेरी नाइस, उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखते हैं। डॉक्टर लॉर्ड टॉमसन को कैंसर था, वो टर्मिनल थे, तो ये सच्ची बात कर रहा हूँ, ये कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअल हुआ उस लॉन्चिंग पर। तो उसके साथ टेबल बैठे थे, लॉर्ड टॉमसन ने डॉक्टर विंसेंट पील को सवाल किया, उसने कहा यार तुमने इतनी किताबें लिखी हैं, तुम इतनी मुनादी करते हो, कहते हैं क्या मौत के बाद जिंदगी है, उसको सवाल किया। तो कुछ थोड़ी सी खामोशी के बाद डॉक्टर विंसेंट पील ने कहा, लॉर्ड टॉमसन, जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है और उसके जन्म का वक्त आता है, शायद वो डरता है कि जब मैं माँ के पेट से बाहर आऊंगा दुनिया में क्या होगा, और वो कहता होगा शायद ये जो माँ के पेट में ये महफूज है, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ। कह रहा सर वो दुनिया में आता है, पैदा होता है, मतलब पैदा हो जाता है, आ जाता है, फिर उसके बहन भाई, फिर उसके दोस्त यार, बड़ा होता है, पढ़ता है, शादी ब्याह, बच्चे, खुशियाँ, शादमानियाँ, कहता है जब उसका टाइम आता है ना दुनिया से जाने का, तो वो डरता है कि आगे क्या होगा। तो उसने कहा, लॉर्ड टॉमसन, व्हाट इज बियॉन्ड इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। यस, तो कहते हैं कि वो खामोश रहा सारी शाम तक ना, एंड ही डाइड आफ्टर 2 months। तो जब मैंने पढ़ा, मैं बिलीव मी, मैं बड़ा, मेरी एक बहन ही थी डॉक्टर थी, उसकी डेथ हुई, सेंट एंड्रू में जना था, तो मुझे उसके भाई ने अमेरिका से कहा कि आप प्रीच करेंगे, मैंने एंड में एग्जाम्पल शेयर किया, पीपल वर सो ब्लेस्ड। और ये आगे जो जिंदगी है, प्रेज द लॉर्ड, मायूसी नहीं है। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमें खुदा के कलाम में से मिली है। और बादशाही के ताल्लुक़ से चूँकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद भी हम जो नए एपिसोड्स आएंगे बादशाही के ताल्लुक़ से सीखेंगे, क्योंकि खुदा की बादशाही एक बहुत बड़ा वसी और अरीज़ टॉपिक है। इस पे चूँकि अभी जो मैंने सवाल किया था कि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, डिफरेंट लोगों के अपने ख़यालात हैं और अपनी सोच हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सेम ही है, एक ही है। मुक़द्दस मत्ती उससे चूँकि यहूदी तनाजुर में कलमबंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए वो यहूदियों की ज़ुबान बोल रहे हैं। वो हमेशा चूँकि खुदा का नाम अपनी ज़ुबान से नहीं लेते थे, तो वो खुदा की जगह आसमान का नाम लेते थे और आसमान की बादशाही उसे कह देते थे। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे लोग, जैसे अभी उन्होंने बताया भी है, एंथनी साहब ने हमारी रहनुमाई की है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये अलग अलग है। बहरहाल हमें ईमान रखना है और हम इस बात पे पुख्ता एतकाद रखते हैं कि हम सब जितने मसीह पर ईमान रखते हैं वो सब खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। और जब हम उसका हिस्सा हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ मसीह का है, बाइबल में भी लिखा है कि जो कुछ मसीह का है वो हमारा है, यानी हम उसके हम मीरास हैं। जो मसीह का है वही ईमानदारों का भी है। सो हमें इस बात पे ईमान रखना है। फ़कत इस बात की ज़रूरत है कि हम उस बादशाही के शहरी बन जाएं। अगर नहीं हैं तो फिर ये सब कुछ जो हम बयान कर रहे हैं इसके बारे में सोचना भी जो है वो गलत है। एक और मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी हम सीख रहे थे, जान रहे थे कि यहूदी जैसे मसीही नहीं इस बात का क्लेम कर सकता कि मेरा बाप मसीही था या मेरी माँ मसीही थी तो अब मैं भी शायद बच जाऊँगा। इसी तरह से यहूदियों का भी यही ख्याल था और वो भी ये समझते थे। मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में 14वें बाब की 15वीं आयत में एक यहूदी जो है जो खाना खाने बैठे थे, उनमें से एक बोलने लगा, बात करने लगा कि मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। मतलब उसका ये है कि हम तो मुबारक हैं चूँकि खुदा की बादशाही में हम खाना खाएंगे और शामिल भी होंगे। अब इसकी इस बात का जवाब खुदाबंद यीशु मसीह इसी बाब की 24वीं आयत में देते हैं। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे, यानी यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने न पाएगा। यानी यहूदियों में से कोई समझे कि हम मसीह को भी कबूल ना करें और यहूदी होने की वजह से हम बादशाही में चले जाएंगे, खुदा की बादशाही में खाना खाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप मसीह की बादशाही में वाकई शिरकत करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, उसमें शमूलियत करना चाहते हैं, उसकी उन बरकतों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मसीह को कबूल करना ज़रूरी। इसके बगैर चाहे कोई यहूदी हो, चाहे कोई मसीही हो या कोई भी हो, दुनिया में कोई भी हो, वो मसीह की बादशाही में बगैर ईमान लाए
اور بغیر مسیح کو قبول کیے شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً ناظرین آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔